بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ تعالیٰ سے جزا۔ آخر پر پروگرام کے محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد سے یہ سوال ہے کہ ہم ہستی باری تعالیٰ کے تعلق سے قرآن مجید کی مختلف آیات کے ذریعے سے دلائل پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو بعض قرآنی آیات کے حوالے سے بھی کچھ سوال اٹھا دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات پیش کی ہے کہ انسان کو ہم نے مٹی سے پیدا کیا ہے، تو اس پر جو ہے وہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ موجودہ جو سائنسی ایجادات ہیں وہ اس بات کی جو ہے وہ تردید کرتی ہیں۔ تو قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ نے یہ بات پیش کی ہے، اس کا کیا فلسفہ ہے اور تخلیق انسانی کا کیا فلسفہ ہے، اس کے بارے میں آپ سے تفصیل جاننا چاہوں گا۔ دراصل قرآن مجید شریعت کی کتاب ہے اور وہ ہمیں روحانی رموز سکھانے کے لیے آیا ہے۔ یہ کوئی ہسٹری کی یا سائنس کی کتاب تو نہیں ہے، اگرچہ بہت ساری سائنس کی باتیں بھی اس کے اندر پائی جاتی ہیں، جیسا کہ میں نے پچھلے ایپیسوڈوں میں جو ہستی باری تعالیٰ کے گزر چکے ہیں اس میں بھی ذکر کیا تھا کہ ہمارے نوبل انعام یافتہ سائنسدان محترم ڈاکٹر عبدالسلام صاحب نے اس بات کا بھی ذکر کیا ہے کہ قرآن مجید کو اگر کوئی انسان غور سے پڑھے تو اس کے 2/3 حصہ تو سائنس پر ہی مشتمل ہے۔ زمین و آسمان کی پیدائش، انسان کی پیدائش اور بہت سارے امور ہیں جو سائنس پر دلالت کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو انسان کی پیدائش کا یہاں پر ذکر کیا ہے قرآن مجید میں، تو وہ یہ بتانا باریکیوں میں نہیں گیا وہ کہ کیسے انسان کو ہم نے پیدا کیا، کیا خاصیتیں اس کو دی ہیں، بلکہ اس نے کہا کہ مٹی سے پیدا کیا ہے۔ تو یہ ایک استعارے کے رنگ میں اللہ تعالیٰ نے دراصل بیان کیا۔ یہ نہیں ہے کہ جیسا کہ عام لوگ سمجھتے ہیں کہ مٹی لی اور اس کو گوندا اور ایک پتلا بنا کے اس کے اندر پھونک ماری اور روح ڈال دی اور وہ زندہ ہو کے چلنے پھرنے لگ گیا، یہ بات نہیں ہے، بلکہ دراصل انسان کی جو پیدائش مٹی سے ہے، اس میں جو انسان کے اعضاء پر اگر غور کیا جائے تو اس کے اندر جو کیمیاوی سالٹ ہیں وہ سارے کے سارے زمینی عناصر کے پائے جاتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کافی عرصہ ہوا ایک رسالے میں نے پڑھا تھا کہ انہوں نے تجزیہ کیا تھا انسانی جسم کا۔ انہوں نے کہا کہ اس کے اندر اتنے % جو ہے لوہا ہے، اتنے % چاندی ہے، اتنے % سونا ہے، اتنا % کیلشیم ہے اور اتنا % فلاں فلاں دھات ہے، اور اس کے بعد کہا کہ باقی سارا حصہ جو ہے اس کا پانی ہے۔ تو گیا کہ انہوں نے یہ ثابت کیا کہ کیمیاوی جو اجزاء ہیں وہ سارے کے سارے جو زمین کے اندر پائے جاتے ہیں انسان کی باڈی کے اندر ہیں وہ سارے۔ اور جب خون میں کمی ہوتی ہے تو ڈاکٹر کہتا ہے بھی اس کو آئرن کی گولیاں دو، کیوں؟ اس واسطے کہ اس کے اندر آئرن کی کمی ہو گئی ہے، تو آئرن جو ہے وہ خون بڑھاتا ہے ہمارا۔ تو یہ دراصل اللہ تعالیٰ نے استعارے کے رنگ میں انسان کی پیدائش کو بنایا ہے کہ ہر قسم کی دھات اس کے اندر پائی جاتی ہے، اور یہ دھاتیں چونکہ تمام کی تمام زمینی عناصر ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ تمام عناصر دراصل اس مٹی سے ہی بنے ہیں۔ تو گویا کہ یہ کہنے کی بجائے کہ اس زمانے میں ابھی تو انسانی عقل اتنے عروج پر نہیں تھی، اب تو ہم آہستہ آہستہ سائنس کے تحقیقات کی وجہ سے بہت ساری چیزوں کو دیکھنے اور سمجھنے لگ گئے ہیں، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اختصار کے طور پر بتا دیا کہ ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا۔ اور اس کے اندر ایک رمز یہ بھی تھا کہ ایک جگہ قرآن میں یہ بھی آتا ہے، جب ابلیس کو کہا گیا کہ تو آدم کو سجدہ کر، اس کی فرما برداری اختیار کر، تو ابلیس نے کہا کہ خلقتہ من طین و خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، تو نے اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے، میں اس کو کیسے فرما برداری کر سکتا ہوں؟ تو اس میں یہ اشارہ تھا کہ انسان کے اندر ایک ایسی خاصیت ہے جیسے کہ مٹی کو اگر گوند کے جس شکل میں چاہیں ہم ڈھال سکتے ہیں، تو اس کے اندر ایک فرما برداری کی عادت ہے، اور جس طرح اس کو چاہیں انسان کی طبیعت کو ڈھال سکتے ہیں۔ تو انسان اگر غور کرے تو وہ سائنٹسٹ بھی بن سکتا ہے، شاعر بھی بن سکتا ہے، دوسری اور صفات اختیار کر سکتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے صفات رکھی ہیں۔ اور شیطان یا ابلیس جن نے کہا کہ مجھے نار سے پیدا کیا ہے، نار تو ہمیشہ جلانے والی چیز ہے، وہ ہمیشہ نقصان پہنچانے والی چیز ہے، تو اس لحاظ سے اس نے کہا کہ میں تو اس کو جلا کے راکھ کر دوں گا اس طرح۔ تو یہ سب استعارے کے رنگ میں ہے۔
تو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو مٹی سے پیدا کیا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ بعض جگہ قرآن میں یہ بھی آتا ہے کہ بجنے والی سی مٹی سے پیدا کیا. اس کا یہ مقصد ہے کہ آپ دیکھیں گے گھڑے کو جب جلا کر پختہ کیا جاتا ہے تو ماریں تو اس میں آواز بھی آتی ہے. تو یہ بتانا دراصل یہ تھا کہ عام جانداروں کی نسبت انسان کو اللہ تعالیٰ نے بجنے والی مٹی سے کیوں پیدا کیا. اس کے اندر قوت گویائی عطا کی ہے, بولنے کی طاقت اس کو دی ہے. دیگر جاندار تو بول نہیں سکتے لیکن ہم اپنے معاف ضمیر کو ادا کر سکتے ہیں. تو یہ سب استعارے کے رنگ میں ہے. تو اصل بات یہی مٹی سے پیدا کرنے کا مطلب یہی ہے کہ انسان کے اندر زمینی عناصر کے جتنے اجزاء ہیں وہ سب کے سب اس کے اندر پائے جاتے ہیں. اس واسطے یہ زمین کے اجزاء سے یہ فائدہ بھی اٹھاتا ہے اور اس کے نتیجے میں یہ بول بھی سکتا ہے, اپنے معاف ضمیر کو ادا بھی کر سکتا ہے, اور اس کے اندر یہ قوت رکھی گئی ہے کہ اللہ سے تعلق بھی پیدا کر سکتا ہے. چنانچہ ابھی جیسا کہ مجیب صاحب نے ذکر کیا, میں یہ بتا دوں, بعض لوگ کہتے ہیں کہ سب کو کیوں نہیں اللہ تعالیٰ کا الہام ہوتا. بھائی میرے, آج کل کا زمانہ سائنس کا زمانہ ہے, بڑا آسان ہے اس بات کو سمجھنا. اب یہ دیکھیے کہ ہم اس جگہ بیٹھے ہوئے ہیں, ٹیلی ویژن کی بھی لہریں گزر رہی ہیں, ریڈیو کی لہریں بھی گزر رہی ہیں. اب ہمیں تو نہیں نظر آ رہا, لیکن کیوں نہیں آ رہا؟ اس واسطے کہ ہمارے دماغ میں وہ ریسیور نہیں ہے وہ جو اس لہروں کو کیچ کر سکے. تو اسی طرح سے جن کے دماغ میں وہ ریسیور اللہ تعالیٰ کے کلام کو کیچ کرنے کا ہوگا وہ اسی کلام کو کیچ کر سکے گا. باقی چیزیں جیسے کہ ہم گزر رہے ہیں, ہمیں نہیں پتہ کہ ٹیلی فون پہ کیا ہو رہا ہے, ٹیلی ویژن پر کیا ہو رہا ہے, ریڈیو میں کیا ہو رہا ہے. تو بہرحال یہ بات ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو بھی وہ جذب کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی پیدا کیا آدم کو. ایک مختصر بات کر کے ختم کرتا ہوں. یہ بھی ذکر آتا ہے, حدیث میں بھی ذکر آتا ہے کہ انسان کو حوا کو یا عورت کو آدم کی پسلی سے پیدا کیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسی کی جنس سے پیدا کرنا مراد ہے. چنانچہ سورۃ النساء میں ابتدا میں ہی اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ, ایک نفس سے پیدا کیا ہے. وخلق منھا زوجھا, اسی نفس سے اس کا جوڑا بھی پیدا کیا ہے. وبث منھما رجالا کثیرا ونساء. تو جیسا کہ ذکر ہوا کہ ڈارون کا نظریہ پیش کیا گیا, اس کو تو تخیلی کہا جا سکتا ہے اور کچھ نہیں. تو بہرحال قصہ مختصر یہ کہ انسان کی پیدائش جو مٹی سے کیے جانے کا ذکر قرآن مجید میں آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس کے اندر فرمانبرداری کا مادہ ہے, اس کے اندر زمینی اجزاء کے عناصر پائے جاتے ہیں, اور اس لحاظ سے یہ اللہ تعالیٰ کے الہام اور کلام کو جذب کرنے کے قابل بھی بن سکتا ہے. انسان کے علاوہ اور کوئی ہستی ایسی نہیں ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے الہام اور کلام کو ریسیو کر سکے.